ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس پر. رمضان المبارک کا مہینہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. خوش بخت و خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اس رمضان کو اللہ کی نعمت سمجھا اور اللہ کی اس نعمت سے کما حقہ استفادے کی کوشش کی. احباب ذی وقار، ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مساجد ان کی رونق بڑھ جاتی ہے. مساجد میں موجود مصاحف کی تعداد کم پڑ جاتی ہے. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم دوبارہ سے اپنی اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں جس پہ ہم پہلے چل رہے ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ اس کا بنیادی فلسفہ یہ نہیں ہے. رمضان کا اصل فلسفہ تو یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم اپنی عادات و اطوار میں تقوی اختیار کر لو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یہ کون سی دانش مندی ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں تو جہنم سے پرے بھاگتا رہے اور جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو تو پھر دوبارہ سے اسی جہنم کی جانب کودنے لگ جائے. یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تجربے کی گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اگر تم چاہو دین اسلام پہ عمل کرنا تو دین اسلام پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے دشمن کو باندھ کے ہمیں اس کے اوپر قوت دی ہے. اور اب جب ہم اپنے اندر ایمانی طاقت محسوس کرنے لگے ہیں، بالکل عین اس طرح جب کوئی مریض حد سے زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے تو کچھ دن کے لیے اس کو کچھ ہیوی ڈوز ادویات دی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ
اس میں یہ طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم اپنے جسم میں موجود اپنے مفسدات سے خود ہی لڑنا سیکھو۔ ہم رمضان سے پہلے اپنے اعمال اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے شیطان سے اتنا مغلوب ہو چکے تھے کہ شیطان پہ قدرت اور شیطان پہ غلبہ وہ ہم سے ممکن نہ تھا، تو اللہ نے اسے باندھ کے ہمیں اس پہ طاقت دے دی ہے، اس پہ قدرت بخش دی ہے، اسے مغلوب کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک مسلمان نے جو نیکیاں کی ہیں تو ان نیکیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک روحانی طاقت پیدا ہو چکی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس روحانی طاقت کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اب اس روحانی طاقت کے بلبوتے پر کل سے جب ہمارا دشمن آزاد ہو، اب دوبارہ وہ ہم سے کسی اعتبار سے غالب نہ آئے، ہمارے اوپر اس کو قدرت نہ ملنے پائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم انہی نیکیوں پر رمضان کے بعد بھی اپنے معمولات بالکل اسی طرح جاری رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کی عبادت کرتے دیکھا کہ وہ رات کے وقت نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح تو نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل ثم ترک، جو رات کا قیام کیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس نے رات کے قیام کو چھوڑ دیا تھا۔ مداومت علی العمل، نیکی کے کام پہ ہمیشگی اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اللہ کا محبوب ترین عمل قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اللہ کو جو محبوب عمل ہے وہ ہمیشگی والا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسا انسان جو اپنے اعمال میں ہمیشگی کرتا ہے، اس کی بعض نیکیاں اس کے معمولات کا حصہ ہے۔ بیماری میں اگر وہ ان نیکیوں کو بجا نہیں لا سکتا، ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس نیکیوں کا اجر و ثواب اس انسان کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کے اوپر یہ چیزیں ممکن ہیں، بیماری بھی ممکن ہے، حوادث بھی ممکن ہیں، ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اگر دنیاوی امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اپنی لائف انشورنس کراتا ہے، لوگ بیمے کراتے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے گا تو ہمارے معاملات بالکل اسی طرح چلتے رہیں جس طرح ہماری تندرستی کے ایام میں تھے۔ لیکن یہ بھی ایک ہماری زندگیوں کا بیمہ ہے، گویا کہ اعمال صالحہ کا بیمہ ہے، اعمال کا بیمہ ہے، ان کی انشورنس ہے کہ اگر زندگی میں انسان صحت کے ایام میں نیکیوں کو جاری رکھے، صحت کے دنوں میں اگر نیکیوں کے تسلسل کا انقطاع نہ کرے، تو جب یہ انسان بیمار پڑتا ہے، صحت میں اگر یہ انسان رات کی تہجد پڑھا کرتا تھا تو اس کے کھاتے میں تہجد کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اگر یہ انسان دنوں کے روزے رکھتا تھا تو اس کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ اجر ہے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، گویا کہ
یہ انشورنس ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنی صحت کے ایام میں نیکیوں کے تسلسل کو نہ توڑو، تمہاری بیماری کے ایام میں اور تمہارے بڑھاپے کے ایام میں ان کے سلسلے کو میں منقطع نہیں ہونے دوں گا۔ ایک انسان اللہ کے احکامات کو سیزنل سمجھے۔ اللہ رب العزت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک عمل کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب سائل سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل کس وقت ہوتا تھا، کس تعداد میں ہوتا تھا، کب یہ عمل کرتے، کب اس عمل کو ترک فرماتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال تو بادل کی جھڑی کی طرح ہوتے تھے کہ جب وہ برسنے لگتی ہے پھر وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ نبی علیہ السلام جب اللہ کی اطاعت کرنا شروع ہوتے تھے اس کے بعد پھر تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ چند دن عبادت کی جائے اور اس کے بعد اسی عبادت کو ترک کر دیا جائے، نہیں، نبی علیہ السلام کی وہ معروف حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے درمیان کسی اختلاف کی وجہ سے صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ صلح میں وہاں لوگوں کے معاملات طول پکڑ گئے، وقت کچھ زیادہ لگ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز کی پہلی سنتیں نبی علیہ السلام عصر کی سنتیں ادا نہ فرما سکے۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، نماز پڑھی اور اپنی وہ سنتیں عصر کی نماز کے بعد پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر ان سنتوں کا ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ کس لیے کہ ایک مرتبہ ضرورت پڑی عصر کے بعد سنتیں پڑھنے کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام جس حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ عصر کے بعد کی سنتوں کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی خاص کہ نبی علیہ السلام جو عمل فرماتے تھے پھر اس عمل کا ترک نہیں کرتے تھے، اس عمل کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وجہ یہ بنی کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ضرورت کی وجہ سے عصر کے سنتیں عصر کے بعد پڑھی، اور اس کے بعد اپنی مداومت اور ہمیشگی والی عادت کی وجہ سے ساری زندگی نبی علیہ السلام نے ان سنتوں کا ترک نہیں کیا، اس کے بعد ان سنتوں کا ترک نہیں کیا، پھر ان سنتوں کو ہمیشہ ہمیشہ ادا فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال میں استقامت اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں جذبات میں آ کر ایک مرتبہ تو رمضان کے مہینے میں ہر وقت عبادت ہی عبادت ہے، ہر نماز جماعت کے ساتھ ہے، روزوں کے اوپر دوام ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، ساری کی ساری نیکیاں، صدقہ، خیرات، نماز، تہجد، نوافل، تراویح، فرائض، ہر چیز کی پابندی ہے، اور اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آئے تو پھر ساری کی ساری چیزوں کو چھٹی ہو جائے، پھر اسی راہ۔ اور کتنا میں ایسے بعض اوقات یہ چیزیں بھی تجربات میں آتی ہیں، بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف سے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جا کر اپنی داڑھی کو شیو کراتے ہیں۔ اعتکاف میں رہے، رمضان پورا داڑھی کو شیو نہیں کرائی، رمضان میں داڑھی کو آنے دیا، اور جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید رات کو جا کر، چاند رات کو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے داڑھی کو شیو کرا دیتے ہیں۔ اور رمضان میں تیرے داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو یہ دین سیزنل ہے، گویا کہ پھر تو تمہاری اور ہماری حیثیت، ہمارے دین کی حیثیت،
ہمارے منہج کی حیثیت، ہمارے رمضان کی حیثیت پھر تو جیب میں رکھی ہوئی ٹوپی کی طرح ہے کہ نماز میں آئے، ٹوپی جیب سے اتاری، نکالی اور اسے سر پہ رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر فوراً جب نماز سے نکلے تو ٹوپی سر سے اتاری اور اسے پھر سے جیب میں ڈال دیا۔ یہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہمیشگی کا نام ہے، اسلام مستقل مزاجی کا نام ہے۔ میں اس کی اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کافر کو قتل کرنا واجب نہیں ہے کہ ہر کافر کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی کافر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، صرف محارب کو قتل کیا جاتا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا کافر جو مسلمانوں کے خلاف قتال کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اسلام کی دعوت پھیلانے میں رکاوٹ بنتا ہے، ایسے کافر کو قتل کیا جاتا ہے۔ کسی عام کافر ہمارے سوسائٹی میں اور مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، ان میں کفار بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، سب کو قتل نہیں کیا نبی علیہ السلام نے۔ کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن ایسا کافر جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام میں آتا ہے اور اسلام میں چند دن رہنے کے بعد پھر کفر میں چلا جاتا ہے، پھر دین چھوڑنا چاہتا ہے، ریاست اسلامیہ پر واجب ہے کہ ایسے کافر کا سر قلم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو چھوڑا ہے۔ یہ جس طرح خطرناک آدمی ہے، اسی طرح وہ بندہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے جو چند دن کے لیے اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھتا ہے، چند دن کے لیے داڑھی بھی بڑھا لیتا ہے، چند دن کے لیے ہر وقت ٹوپی بھی سر پہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں آ کر وہ نمازیں بھی با جماعت ادا کرتا ہے، لیکن ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے اور ادھر سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نہ ایمان سے، نہ اس کو نمازوں سے، نہ اس کو روزے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے دماغ میں، جن کے یقین میں دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد جن کی عادات میں اللہ رب العزت نے جنہیں استقامت کی توفیق بخشی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، دین کے مسائل میں عمل میں جت جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اعمال میں استقامت، ایمان میں استقامت، مداومت، ہمیشگی، مستقل مزاجی، ان کو کیا ہوتا ہے؟ عین اس وقت میں جب ان کا روح قبض کیا جا رہا ہوتا ہے، عین وہ وقت جو انتہائی گھبراہٹ کا مرحلہ ہے، عین وہ وقت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للموت فزع، موت تو بہر کیف گھبراہٹ کا نام ہے، عین اس وقت میں جب روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، وہ وقت جب سخت ترین گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، اس کے سرہانے فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اسے تسلیاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمزدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ رب العزت نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا اب تو تو نے وہاں کا رخت سفر باندھنا ہے، ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اور پھر یہیں بس نہیں، یہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور کیا غم کی بات ہے، کیا پریشانی کی بات ہے، تو اپنے رب کی جانب جا رہا ہے، کیا ہوا تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ رہا، کیا ہوا تو اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ان کا ساتھ تجھ سے چھوٹ رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تمہارے اولیاء، آخرت میں بھی تمہارے ہم اولیاء ہیں۔ اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب دنیا کی آزمائشیں تیرے سے ختم ہونے والی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تو وہ ہوگا جسے تو چاہے گا۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، اس کی میزبانی کی طرف اب تو جا رہا ہے،
اللہ رب العزت کی مہمان، اللہ نے تیرے لیے بہترین میزبانی تیار کر رکھی ہے۔ اگر ہم یہ سارے کے سارے انعامات چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر یہ انعامات چاہتے ہیں تو ہمیں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اور پھر یہ اعمال جو رمضان کے اندر ہم نے کیے، یہ تھوڑے تھے یا زیادہ، یہ اچھے انداز سے کیے یا ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے عمل، ان کی قبولیت کا بھی واحد ذریعہ، ان کو قبول کروانے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لوگو، اللہ تو اعمال متقین کے قبول کرتا ہے۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ متقین، جب انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تقویٰ تو اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین؟ عمل کرنے والے گویا کے دو انداز کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک عمل کرنے والے وہ ہیں جو کسی جذبات میں آ کے عمل کر گئے، راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھا، گاڑی کو رکوا لیا، نماز پڑھ لی، راستے میں کہیں پریشانی دیکھی تو گاڑی کو رکوا کے نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کہیں اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کی فوتیدگی آئی، دل کو دھچکا لگا، نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہفتہ 10 دن نمازیں پڑھی، پھر سے اپنی پرانی روش پہ چلے گئے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو جذباتی پن ہے، یہ تو صرف جذبات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، کس طرح؟ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے اللہ، اس سے ڈرنے کا حق کس طرح ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتے ہیں اس سے تقویٰ حقیقی یہ ہے کہ ہر وقت تم ایمان کی حالت میں رہو، ہر وقت تم اسلام کی حالت میں رہو، ہر وقت تم اطاعت کی حالت میں رہو۔ رمضان آئے تب بھی مسلمین، شوال آئے تب بھی مسلمین، ذی الحجہ آئے تب بھی مسلمین، رات ہو تب بھی مسلمین، خوشی ہو تب بھی مسلمین، غمی ہو تب بھی مسلمین۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگو، یہ دین اسلام یہ سیزنل دین نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب بھی تمہیں موت آئے، یعنی کسی مہینے میں آئے، رات کے وقت آئے، دن کے وقت آئے، جوانی میں آئے، لڑکپن میں آئے، بڑھاپے میں آئے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارے گھر میں آئے، باہر آئے، خلوت میں آئے، جنت میں آئے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جس حالت میں بھی تمہیں موت آئے تو تمہیں موت اللہ کی اطاعت پہ آنی چاہیے، ہر وقت اس کے مطیع رہو، ہر وقت اس کی اطاعت میں رہو۔ یہ ہے دین اسلام، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت، اور میں نے پہلے جمعے سے ایک بات ہر جمعے میں تقریباً کہتا ہوں، لوگو، یہ ایک رمضان کا مہینہ تو صرف تجربے کے طور پہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ دیکھو، سارا دن تم کچھ نہیں کھاتے، سارا دن تم کچھ نہیں پیتے، تم شہوت رانیوں سے بھی پرے رہتے ہو، ہر چیز سے تم پرے رہے، حلال چیزوں سے تم اجتناب کرتے رہے، اور ہم نے تمہیں قدرت دی، ہم نے تمہیں طاقت دی، گویا کہ تمہیں یہ بتلا دیا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم حلال چیزوں سے بھی اجتناب کر سکتے ہو۔ اور اللہ کا تو حکم بڑا چھوٹا سا ہے، اللہ کا حکم تو کوئی بہت زیادہ بھاری نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے، اور تم نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اگر چاہو، اس کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو تم حلال سے بھی اجتناب کر سکتے ہو۔ اب تو 11 مہینے تم نے صرف حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ دیکھو، تم نے نہیں کھایا سارا دن، اب سارا دن کھاتے رہو، صرف حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا۔ اب تم سارا دن اپنی زبانوں پہ تم نے کنٹرول رکھا، اب بھی رمضان کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ساری چیزیں اے انسانوں تمہارے لیے ممکن ہیں، اور اگر اب ان 11 مہینوں میں
تقوی کا یہ معیار جو اللہ کی کتاب سے میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا کہ ہر حالت میں اگر تقوی ہے، اس کا خوف تمہارے دلوں پہ سوار ہے، اور اس کی جلال، اس کی ہیبت، اس سے تم ہر وقت مرعوب رہتے ہو، اس کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہو، اعمال صالحہ تم کرتے رہتے ہو، تو پھر انما یتقبل اللہ من المتقین، تو پھر اللہ رب العزت تمہاری یہ رمضان کی عبادات بھی قبول فرمائیں گے۔ ورنہ صرف جذبات، صرف رمضان، اس عبادت کا میرے بھائی کوئی کسی قسم کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہے، پھر تو ہم جہنم سے نہ بچ سکے۔ اگر ہم نے جو کیا، اپنے کیے دھرے کو، اپنا سارا کیا ہوا خود ہی ادھیڑ دیں، کیا ہوا سارا تباہ و برباد کر دیں، اپنی عبادتیں کرتے رہے، اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیا ہو کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ رمضان میں لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اب یہ گردن آزاد اگر ہو گئی، اب اپنی آزاد کرائی ہوئی گردن کو اب پھر خیال رکھنا ہے، اب اسے دوبارہ جہنم میں نہیں جھونکنا۔ اب اگر ان رمضان کے دنوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ رحم کر دیا ہو کہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دیا ہو، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اب پھر خبردار، ہوشیار کہ پھر سے ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ قرآن اس کی مثال یوں بیان کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ایک بڑھیا تھی مکہ میں، سارا دن سود کاٹتی، چرخہ چلا چلا کے سارا دن سود کاٹتی، رات کو جب خاصا سود جمع ہو جاتا اسے پھر خود ہی بکھیر دیتی تھی، اس سارے کو پھر خود ہی خراب کر دیتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اس پاگل بڑھیا کی طرح تم نہ ہو جاؤ کہ تم نے راتوں کو عبادتیں کی، دن کو عبادتیں کی، قیام اللیل میں تم جاگے، اللہ کے سامنے سحریوں میں تم گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے تم نے اپنے گناہوں سے کی التجائیں کی، مغفرت مانگی اس سے، بخششیں مانگی اس سے، اللہ کے حضور صدقے کر کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی اس ذات سے بھیک مانگتے رہے، اپنے آباء و اجداد کے لیے تم نے دعائیں کی، سارا دن بھوکے مر مر کے ایک چیز اللہ سے مانگتے رہے، ہمارے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اگر اب اس نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، اس نے تمہیں اپنے دروازے پر آنے کی توفیق بخش دی ہے، اب اس نے اگر مہربانی کر دی ہے، اب اپنے رات جگہوں کو تم سارے کے سارے اپنے راتوں کے جاگنے کو خیال کرنا، اسے خود ضائع نہیں کرنا، خیال کرنا دنوں کے روزوں کو خود ضائع نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یہ نہ ہو کہ سارا دن محنت کرتا رہے انسان، کتنا بے وقوف مستری ہوگا وہ، ایک عمارت کو اس کی تعمیر کرے، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے ایک دیوار کی چنائی کو مکمل کرے، جب وہ رات کو، شام کو، سپہر کے وقت جب وہ تیار ہو جائے یہ خود ہی اسے دھکا دے دے، کتنا بے وقوف انسان ہوگا وہ درزی جو سارا دن کپڑے سیتا رہے، جب شام کا وقت ہو اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو خود پھاڑ دے، کتنا بے وقوف ہوگا وہ آدمی، وہ محنتی مزدور جو سارا دن کام کرتا رہے، رات کے وقت اپنے کام کو خود ہی بکھیر دے۔ اور اس سے بڑھ کے بدقسمت و بد نصیب اور بے وقوف انسان ہے وہ جس نے عبادتیں کی، رب کو منایا، اور رب جب مان جائے، جب وہ ہمیں توفیق اپنے دروازے پہ آنے کی دے دے، تو پھر اس کی توفیق کو، اس کے اس احسان کو، ہم اس احسان کی پھر ناقدری یہ کریں کہ ادھر سے عید کا چاند نظر آئے اور ادھر سے ہماری جیب کی ٹوپی کی طرح، نماز کے وقت سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی کی طرح ہم اس کو اتاریں اور جیب میں رکھ لیں، پھر اسی طرح نہ ہمیں روزوں کا پتہ، نہ ہمیں نمازوں کا پتہ، نہ ہمیں تلاوتوں کا پتہ، پھر ہم سے دین کو دوبارہ سے پسے پشت ڈال دیں، یہ کسی بھی انداز سے میرے بھائی دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، التجائیں کریں اس کے سامنے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے،
اب اس احسان کا تسلسل فرما، اور یہی مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کی ایک تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہدایت پر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایت پر تھے، کون کہتا ہے صحابہ ہدایت پر کیا نہیں تھے؟ لیکن وہی صحابہ، وہ اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ تو یہ دیکھ چکے تھے، اللہ کے نبی بھی صراط مستقیم پر تھے، صحابہ بھی صراط مستقیم پر تھے، پھر کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ مفسرین کرام نے یہاں یہی نقطہ لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے، میرے مالک تیرا احسان، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، اب پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس رہنمائی کا تو تسلسل فرما، اے اللہ اب اس رہنمائی کو ہم سے یہ چھن نہ جائے، یہ تیری عنایات، یہ تیری مہربانیاں، یہ تیری عنایتیں، اے اللہ پھر ہم سے چھن نہ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، اب اپنے اس احسان کا تو تسلسل فرما، ہم ہر حالت میں اسی صراط مستقیم پہ گامزن رہیں۔ ہمیں بھی اب ہم بھی جب اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے یہ التجا کریں تو پھر دل میں یہی آرزو ہو، دل میں یہی تمنا ہو، اے اللہ تیرا احسان و تیرا احسان تھا، تیری کرم نوازی تھی کہ تو نے رمضان ہمیں دیا، کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے عزیز ایسے تھے پچھلے رمضان، ان کی سحریاں ہمارے ساتھ، افطاریاں ہمارے ساتھ، معاملات ہمارے ساتھ، اے اللہ جب یہ رمضان آیا ہماری سحری کے دسترخوانوں پہ وہ نہیں تھے، ہماری افطاری کے دسترخوانوں پہ وہ موجود نہیں تھے، ہماری تراویح کی صفوں کے اندر وہ موجود نہ تھے، ہمارے فرض نمازوں میں وہ موجود نہ تھے، اے اللہ کتنے ایسے لوگ تھے، اب اگلا رمضان آئے نہ معلوم پھر ہم ہوں یا نہ ہوں، پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ جب اگلا رمضان کی اب ہم نے انتظار نہیں کرنی، اب آج کے جب یہ سورج غروب ہو جائے گا پھر بھی اللہ کی کتاب وہی ہے، جب صبح کا سورج طلوع ہوگا پھر بھی اللہ کی کتاب وہی ہے۔ آج کے دن اپنے ذہن کی، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، اللہ کی قسم دین کامل ہو چکا ہے، آج نمازیں منسوخ نہیں ہو رہی، آج تلاوت منسوخ نہیں ہو رہی، آج کے دن تمہارے راتوں کا عبادتیں منسوخ نہیں ہو رہی، آج کے دن تمہاری تلاوتیں منسوخ نہیں ہو رہی، آج کے دن مسجدوں کو آباد رکھنے کا حکم منسوخ نہیں ہو رہا، اللہ کے یہ احکامات قائم ہیں، آج بھی کل بھی یہی احکامات ہوں گے، منسوخیت دین کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت یہی مستقل مزاجی، یہی استقامت، اس لیے ہمیں توفیق بخشے، اپنے وقت کو ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کا معمول اسی طرح جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔